اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ سال 2026 کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی پیش کر رہا ہوں، اور کیونکہ یہ علم ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا۔ جو حساب کتاب ہوتا ہے، حساب کتاب سے جو عمل اثر جو نکلتا ہے سوال، اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو علم غیب کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو علم غیب کی۔ بھئی علم غیب تو علم غیب ہوتا ہے نا، علم غیب انسانوں کو کیسے آ سکتا ہے؟ علم غیب تو مطلب کہ اللہ کے علاوہ کس کو پتہ ہوگا؟ یا اس کے رسول اور اس کے اماموں کو پتہ ہوگا۔ یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ ایک حساب کتاب ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ہم نے برجوں کو سجایا، ہم نے چاند کی منزلیں طے کر دی ہیں، عقل مندوں کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہیں، اس طرح کی باتیں۔ لیکن آپ اس پہ یقین نہ کر لیا کریں 100%۔ ایک سوال ہے، سوال کا جواب ہے، ہو سکتا ہے میرے سوال کا جواب غلط تھوڑا بہت آ گیا ہو، لیکن اس کوشش یہ کی جاتی بار بار چیک کرنے سے، بار بار عمل کرنے سے کہ جو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے اس میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ اس میں علم اعداد سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، اس میں اعداد سے بھی ہم نے کچھ لیا ہوا، میں نے تو لیا ہوا ہے بہرحال اس میں اعداد کے سے۔ یہ جو 2026 ہے، اس کے عدد 1 بنتا ہے۔ جس طرح 2025 کا عدد 9 تھا، تو اسی طرح 2026 کا عدد 1 بنتا ہے۔ اور عدد 1 جو ہے نا، اس کی وجہ سے دنیا میں خوشی لاتا ہے، اور دنیا میں کامیابی لاتا ہے، اور ترقی لاتا ہے، اور اس کے ترقی لانے کی صلاحیت اس مطلب یہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر اچھے نظام کی طرف جاتا ہے، اور نظام کی تبدیلی کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ اپنے علم اعداد کی روشنی میں اگر عدد 1 مطلب کہ ہو تو اس سے اس کے نظام کی تبدیلی کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ نئی سمتوں کی طرف رخ ہوتا ہے انسان کا، یا ملکوں کا، اور نئی سوچی ہوتی ہے، نئے اس کے اندر لوگ ہوتے ہیں، نئے لوگوں سے حکومتیں چلتی ہیں، نئے لوگ، یہ عدد 1 سے اس کا کمال ہوتا ہے۔ اس کے عدد کا اثر پاکستان میں بھی یقینی طور پہ پڑتا ہے، پاکستان میں بھی پڑے گا، اور پاکستان میں بھی اس سال کیونکہ اس سال زحل اور مشتری اور نیپچون کی وجہ سے ایسے اثرات پیدا ہوں گے کہ آدمی پریشان ہو جائے گا۔ عوام کے لیے تو کوئی اتنی مشکل ہوگی نہیں، لیکن حکومتوں کے لیے بڑی مشکل ہوگی، اور کیونکہ ان کے اثرات پاکستان میں پڑیں گے تو صحیح سنا۔ زحل عوام کو طاقت دیتا ہے، طاقت اس میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس طاقت کی وجہ سے لوگ مطلب ہے نا اپنا احتجاج کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی طاقت منوانے کے لیے مطلب یہ آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، مطلب کنفرم نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو، کیونکہ اس کے اندر جو اپنا مشتری ہے وہ خیر و برکت لاتا ہے، اور یہ مال و دولت بھی لاتا ہے، تو یہ بھی اس 2026 میں اس کا بھی کافی عمل دخل ہے۔ اور یہ نیپچون ہے، یہ نظام کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب یہ آتا ہے تو یہ نظام کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے، نظام میں پاور لاتا ہے، عدالتوں میں پاور لاتا ہے، یہ اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اور یہ تینوں ستارے یہ سارا سال ہمارے پاکستان میں اس کے اثرات پڑتے رہیں گے۔ بہت سارے سیاستدانوں کے اوپر یہ جو حالات آنے والے ہیں ان ستاروں کی روشنی میں، اس کے حالات جو پڑنے والے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ مطلب کہ وہ کون سے سیاستدان ہیں؟ وہ سیاستدان ہیں جو ظلم کرتے رہے، جو ظلم کرتے ہیں، جو دھوکہ فراڈ کرتے ہیں، ان کے اوپر اس کے اثرات اچھے نہیں پڑیں گے، کیونکہ اس کے اندر اس کی سزا کی طرف جائیں گے۔ اس پر یہ بھاری دن گزرے ہوتے نظر آئیں گے آپ کو نا۔ اور جب آپ اس کے اوپر دیکھیں کسی کے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی جیل میں جا رہا ہے، کوئی ملک سے بھاگ رہا ہے، تو سمجھ لیں ان کے اوپر اس کے اثرات پڑنے والے ہیں، اور یہ بھاگ رہے ہیں یہاں سے۔ عوام اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اس سال، کہ اب مطلب کہ آپ نے دیکھا کہ نکلتے تھے، گولیاں لگتی تھیں، نکلتے تھے، وہ گرفتاریاں ہوتی تھیں، لیکن اب ایسے حالات ان ستاروں کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں کہ اب ہر طرف سے احتجاج ہوگا، شور ہوگا،
اور وہ اپنی طاقت منوانے کے لیے کام کریں گے، اور وہ اس وقت تک نہیں پیچھے ہٹیں گے جب تک ان کی باتوں کو مان لیا نہ جائے۔ ایک شدید قسم کا احتجاج ہوگا، سمجھ لیں کہ انقلاب کی صورت میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اور یہ اپنے اس سال آپ کے روپے پیسے کی قیمت میں، قدر میں بہتری آئے گی، کیونکہ کمی ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس سال انشاءاللہ تعالیٰ مشتری اور ستاروں کے ساتھ سے ظہر اور نیپچون کی وجہ سے اس کے ستاروں مطلب کہ پیسے میں اس کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا۔ اور 3 بڑی شخصیت، نام اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کے لیے یہ بڑا خطرے کا ٹائم ہوگا 2026۔ 3 بڑے شخصیت کے لیے، وہ شخصیت کون سی ہو سکتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ راس اور کیتو کی وجہ سے سیاست میں دھوکے فراڈ ہوتے ہیں، اور اس سال طاقت کے بل بوتے پر چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑتا، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ ہی نے سب کچھ اپنے برجوں کو آسمانوں پہ اللہ نے سجایا ہے، اللہ ہی کی طرف سے موسم گرما آتا ہے، موسم سرما آتا ہے، جب برج اپنی چاند اپنے رفتار سے چلتا ہے تو ایسے مقام پہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے نیچے سردی شروع ہو جاتی ہے، خزاں آ جاتا ہے۔ یہ سب سارے ستاروں کی روشنی، ستاروں کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کے اندر اپنا ایک چھپا ہوا خزانے رکھے ہوئے کہ وہی اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چاند تو، سورج تو سب کو روشنی دیتا ہے، اور یہ ہے بھی سورج کا سال، ہے بھی یہ سال سورج کا عدد 1 ہوتا ہے، اور یہ اس کا طرح اس کی روشنی میں آپ مطلب کہ ان لوگوں کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کرتے رہے ان کے لیے تو بہت برے نظر آئیں گے، اور جو مطلب کہ ہم عام بندے جو کئی سالوں سے اسی مہنگائی میں پس رہے ہیں، پریشانی میں پس رہے ہیں، ان کے لیے بہتری آتی جائے گی انشاءاللہ۔ اس سال بہتری آئے گی، میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس سال تاریخ تو شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور پاکستان میں ترقی کا دور شروع ہو جائے گا، اور جو جیل میں قیدی ہیں، سیاسی قیدی ہیں، وہ آپ کو آتے ہوئے باہر نظر آئیں گے، چاہے وہ لاہور جیل میں ہے، چاہے وہ کراچی جیل میں ہے، چاہے وہ ڈیالہ جیل میں ہے۔ اب وہ باہر آنے کا ان کا ٹائم ہو گیا، اور ان کی ستاروں کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ ان کی باہر آنے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اور عوام مطلب کہ باہر آ گیا۔ اچھا، یہ جس طرح یہ مطلب کہ ترقی کرے، پاکستان میں ترقی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، کوئی کمپنی بھی آئیں گی، وہ اس میں آگے ترقی کے لیے ہیلپ کرے گی، اور غلط لوگوں کے لیے عذاب آئے گا، ان کی پریشانی دور ہوں گی، حکومتیں چینج ہوں گی، جہاں جہاں بھی غلط لوگ ہیں ان کی حکومتیں چینج ہو جائیں گی، اور اچھے لوگوں کی حکومت ہوگی۔ اب اس میں آپ کو کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں گے کہ پرانے جو سیاستدان ہیں نا، کھنڈ سیاستدان، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، آئیں گے بھی تو اکا دکا نظر آئیں گے، لیکن اب نئی جنریشن آپ کو آتی ہوئی نظر آئے گی نیپچون کی وجہ سے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس میں عوام کو بہت فائدہ پہنچے گا، جو ہر انسان ہے اگر اچھے کام کر رہا ہے، روزگار کے لیے لگا ہوا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، ان کے لیے جن کے ستارے کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ ان کے اوپر اس کے بہت فائدے ہوں گے، دولت آئے گی، پیسہ آئے گا۔ آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی طرف سے سب کچھ آتا ہے۔ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ برج سنبلہ، جن کا برج سنبلہ ہے ان کے لیے یہ بہت سال اچھا آئے گا 2026۔ اسی طرح عقرب والوں کے لیے بہت اچھا آئے گا، یہ جو حوت ہے ان کے لیے بہت اچھا آئے گا، قوس والوں کے لیے بھی بہت اچھا آئے گا، اور یہ میزان والوں کے لیے بہت اچھا آئے گا، اور یہ حمل والوں کے لیے بہت اچھا آئے گا، اور ٹورس والوں کے لیے بہت اچھا آئے گا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ والے جس طرح جو ان کی اپنی جائیداد بھی بنتی نظر آ رہی ہے، اور یہ اپنا ان کے پیسے میں ریل بیل ہوگی، اور ان کو مطلب کہ بہت کچھ مل سکتا ہے، پراپرٹی مل سکتی ہے، اور جو مطلب کہ پچھلے 3 سالوں سے پریشان زندگی گزار رہے تھے، جو بھی سٹار والے ہیں، جو پریشان زندگی گزار رہے تھے، ان کے لیے یہ مطلب کہ ان کے بند دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بند دروازوں میں جو تکلیفیں ہوتی تھی، اب ان کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ دنیا اور پاکستان میں ظالم حکمران نہیں بچے گا، یہ ان کا مطلب کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ جن برجوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا، جس تاروں کے بارے میں بتایا، جو یہ نہیں کہ صرف یہی ہیں، یہ وہ ہے جن کو بہت زیادہ ترقی ملے گی، بہت زیادہ پیسہ ملے گا،
لیکن جو اس میں نام میں نہیں ہے ان کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے، ان کی پریشانی بھی دور ہوگی، ان کو اتنا نہیں ملے گا جتنا ان کو ملے گا۔ اور ان میں سے بھی کچھ ایسے ستارے بوجھ ہیں جن کو بہت زیادہ ملے گا، کچھ کو کم ملے گا، کچھ کو اور اس سے کم ملے گا تو ضرور۔ اور جو ان میں نام جن کے نہیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اور وہ بھی مطلب یہ خوشحالی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اب صرف یہ ہے کہ آپ نے مطلب یہ اپنے صدقے وغیرہ دینے ہیں، کیونکہ کچھ تاروں کی نحوست بھی ان کے اوپر آ سکتی ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی لیکن پریشانی کا سبب تو بن سکتا ہے نا۔ تو اس لیے آپ نے ہفتے کو یا جمعرات کو آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے۔ صدقہ کچھ بھی دے سکتے ہیں، اور جو میرے غریب بھائی ہیں جو کہتے ہیں میرے پہ صدقے کے پیسے نہیں ہیں، وہ آپ ایسا کریں گے، صبح کو روٹی کی تھوڑی سی توڑ کے نا وہ آپ پرندوں کو ڈال دیں، اپنا صدقہ نکال دیں، وہ صدقہ نکال دیں۔ اور جب آپ کسی فقیر کو پیسہ دیں تو آپ یہ دل میں سوچے کریں میں اپنا صدقہ نکال رہا، تاکہ ان کی نحوست ختم ہو جائے اس طرح کی، اور ان کی پریشانی مطلب میں پریشانی میں اضافہ نہ ہو۔ کیونکہ ٹھیک ہے سب حالات اچھے چلیں گے، لیکن کمی الٹ پلٹ تو تھوڑی بہت تو چلتی ہے نا، جب ٹرین چلتی ہے تو ہل جل تو ہوتی ہے نا۔ جب ستارے کہیں چلیں گے، کہیں کسی ستارہ کے ساتھ سامنے آئے گا، کبھی کسی ستارہ کے سامنے آئے گا، اس کے اندر تھوڑی بہت ہی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن ایسی پریشانی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آپ پچھلے سالوں میں تکلیفیں اور پریشانیاں برداشت کرتے رہے۔ آپ اپنا صدقہ دیتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، انشاءاللہ آپ کا سال بہتر رہے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔